کہ حکومت نے برسوں بعد یوم اقبال پر تعطیل کا اعلان کر دیا۔ 9 نومبر کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے اور عدالتیں بند رہیں گی۔ کل ہونے والا میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کا فزکس کا پریکٹیکل ملتوی، جبکہ برسوں پہلے اقبال ڈے کی چھٹی ختم کر دی گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے برسوں بعد اقبال ڈے کی چھٹی بحال کر دی۔ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ 9 نومبر کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے بعد پنجاب حکومت نے بھی اقبال ڈے پر تعطیل کا آرڈر دے دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 نومبر کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ سرکاری اداروں اور دفاتر میں چھٹی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں بھی تعطیل ہو۔ دوسری جانب میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کا فزکس کا پریکٹیکل ملتوی کر دیا گیا۔ 9 نومبر کی تعطیل کے باعث پریکٹیکل ملتوی کیا گیا۔ لاہور بورڈ پریکٹیکل کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گا۔ باغوں کے شہر میں زندہ دلان کا دم گھٹنے لگا۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 197 ریکارڈ۔ گلے اور سانس کی بیماریاں عام ہونے لگی۔ انسداد اسموگ سیل کی کارروائیاں۔ تحصیل شالیمار میں صنعتی یونٹس کی چیکنگ۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 3 یونٹ سیل کر دیے گئے۔ لاہور میں چھائی اسموگ کم نہ ہو سکی۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح 197 ریکارڈ کی گئی۔ شاہدرہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 251، DHA فیز 8 میں 226 اور سید مراتب علی روڈ پر 222 رہا۔ کوٹ لکھپت میں AQI 216 اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 206 رہا۔ صوبائی دارالحکومت میں فضا آلودہ ہونے کے باعث شہریوں کا گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب محکمہ بلدیات نے انسداد اسموگ مہم کی رپورٹ جاری کر دی۔ کوڑے کو آگ لگانے پر 32 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ آلودگی پھیلانے والے 188 شہریوں کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے۔ کوڑا کرکٹ جلانے پر 8,69,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ تجاوزات کرنے والوں کو لوکل گورنمنٹ اب تک 85 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کر چکا ہے۔ CCPO لاہور نے وفاق کی معطلی کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ غلام محمود ڈوگر غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان ہیں۔ CCPO لاہور نے وفاق کے معطلی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ غلام محمود ڈوگر نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ معطلی کے بعد CCPO لاہور غیر قانونی طور پر تاحال عہدے پر براجمان۔ وفاقی حکومت کی جانب سے غلام محمود ڈوگر کو چارج چھوڑنے کے 3 نوٹسز بھجوائے گئے۔ CCPO نے کسی ایک کا بھی جواب دینا گوارا نہ کیا۔ ماہرین نے مشاورت کے بعد CCPO نے فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا۔ ادھر معطلی کے باوجود CCPO لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں شریک ہوئے۔ IG پنجاب کو اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانگ مارچ کے روٹ میں شامل اضلاع کے افسران کو طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کے شرکاء کو محفوظ بنانے کے لیے لایا عمل بنایا گیا۔ CCPO لاہور کی معطلی کے بعد وفاق اور پنجاب میں تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے افسران مانگنے کی درخواستیں رد کرنا شروع کر دی۔ 3 ماہ میں پنجاب کی جانب سے بھجوائی گئی ریکوزیشنز میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ پنجاب کی جانب سے سرنڈر ہونے والے افسران کو بھی وفاق واپس نہیں بلا رہا۔ وفاقی حکومت نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا پنجاب سے چارج چھوڑ کر وفاق رپورٹ نہ کرنے پر ملازمت سے برطرفی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے خلاف ملازمت سے برطرفی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت نے آخری بار غلام محمود ڈوگر کو خط لکھ کر پنجاب سے واپس اسلام آباد رپورٹ کرنے کا مراسلہ لکھا ہے۔ آخری مراسلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں غلام محمود ڈوگر کے خلاف ریموول فرام سروس پروسیس شروع کیا جائے گا۔ فیصل شاہکار کی پنجاب حکومت کے ساتھ بطور IG کام نہ کرنے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ تبادلے کی درخواست پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے IG پنجاب کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی۔ وفاقی حکومت نے IG پنجاب فیصل شاہکار کی خدمات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق وفاق نے IG پنجاب فیصل شاہکار کو بطور IG پنجاب کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ IG پنجاب فیصل شاہکار کی خدمات واپس لینے سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں۔ فیصل شاہکار نے وفاقی حکومت کو لکھا تھا کہ ان کی خدمات واپس لی جائیں، وہ پنجاب میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی 35ویں سالانہ کانفرنس اور تیسری پاک چائنا میڈ کانگ 11 نومبر کو لاہور میں ہوگی۔ کانفرنس میں کل 14 سیشنز ہوں گے، جبکہ چین سے سائنسی ماہرین اور ملک بھر سے نامور اسکالرز اپنے مقالہ جات پیش کریں گے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے صدر پروفیسر اشرف نظامی نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ PMA کی 35ویں 2 سالہ پاک چائنا میڈ کانگ کانفرنس اب باقاعدہ طور پر 11 سے 13 نومبر کو شہر لاہور میں ہوگی۔ کانفرنس میں کل 14 سیشنز ہوں گے اور ہر سیشن میں 8 سائنسی مقالے پڑھے جائیں گے۔ چین سے سائنسی ماہرین اور ملک بھر سے نامور اسکالرز اپنے مقالہ جات پیش کریں گے۔ پروفیسر اشرف نظامی نے مزید کہا، ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک پاک چائنا میڈیکل کوریڈور جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ شروع کیا۔ اس وقت تک ہماری 2 کانفرنسز جو ہیں چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ
चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन के साथ हो चुकी हैं। के साइंसी प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी इंतखाबात का इनेकाद भी किया जाएगा। बुलेटिन सबसे पहले आपको बताएं कि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर बंद गली में फंस गए। गुलाम महमूद डोगर को हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका है। सीसीपीओ की मअतली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मअतली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है और अदालत ने करार दिया है कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहे तो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर की अदालत में गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि जो सीसीपीओ हैं इनको वफाक ने मुअत्तल किया है। पहले इनका तबादला किया गया, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो पंजाब हुकूमत के पास इनकी सर्विसेज हैं और यहाँ पे डेपुटेशन पर तैनात हैं और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो वफाक है इसने इन्हें मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली में उनकी वजूहात ज़ाहिर नहीं की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि मुअत्तली के लिए वजूहात का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बताएँ कि जो गुलाम महमूद डोगर हैं वफाक ने इन्हें कई मरतबा कहा कि उनको तबादला किया, लेकिन उनका आर्डर ही नहीं माना और जब मुअत्तल हुए तो भाग के अदालत आ गए। पाकिस्तान पुलिस सर्विस जो है वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है। अगर किसी को ये इख्तियार दे दिया जाए कि गवर्नमेंट किसी बंदे को कहे कि जी आपने फलां जगह सर्व करना है इस मुल्क को, और वो इस बात पे बज़िद हो कि मैंने अपनी पहली पोस्टिंग वाली जगह नहीं छोड़नी, तो इसका किस तरह ये चलेगा और ये मुल्क किस तरह चलेगा। बिल्कुल उनका आना समझ से बालातर है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अपने एम्प्लॉय को ये कह सकती है कि आपने किस जगह पे और किस कैपेसिटी में काम करना है। और हालांकि ये तो वफाक के अफसर हैं ना, और वफाक के अहकामात को मानने के भी पाबंद है गुलाम महमूद डोगर, लेकिन वफाक इन्हें कह रही थी तबादला किया, उसको नहीं माना और अगर मुअत्तल किया तो उसको चैलेंज कर दिया और आज अदालत ने भी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है। अदालत ने इसलिए काबिल समाअत उसको नहीं समझा कि 212 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो बार करता है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र होगी जो कि हुकूमत वक्त का अख्तियार है वो कर सकते हैं। उसको अगर चैलेंज करना है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई मैलाफाइड चीज़ है तो उसको आप सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे। अखलाकी तौर पे उनका अदालत में आने का कोई जवाब नहीं बनता। हालांकि अफसरों को तो ये चाहिए ना कि वो रियासत के वफादार बने, सियासी जमातों के वफादार ना बने। सीसीपीओ लाहौर जो है वो एक पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो कल कोई एक एसएचओ कहेगा जी कि मैं बाटी गेट का एसएचओ हूँ, सीसीपीओ साहब मुझे चेंज नहीं कर सकते, मैं इधर रहूँगा। तो क्या सीसीपीओ साहब इस बात को मानेंगे और वो ही एसएचओ फिर अदालत में आ जाए और ये कहे जी कि मुझे सीसीपीओ साहब चेंज नहीं कर सकते? इस तरह फिर तो डिसिप्लिन फोर्स का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, ख़तरे में पड़ जाएगा और सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब हो जाएगा। चीमा साहब बड़ी अच्छी मिसाल दी है। अगर सीसीपीओ यहाँ पे आएगा तो कल को कोई एसएचओ जो मुअत्तल होगा वो भी अदालत में आ जाएगा और अहकामात सीसीपीओ या डीएजे के नहीं मानेगा। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया है और करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार है, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से रिव्यू कर सकता है और अदालत ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निपटा दिया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। गुलाम महमूद डोगर अब भी सीसीपीओ हैं। क्या गुलाम महमूद डोगर कोई अहकाम जारी कर सकते हैं? क्या गुलाम महमूद डोगर का सरकारी गाड़ियां, घर का इस्तेमाल गैर कानूनी है? माहिरीन कानून की गुलाम महमूद डोगर के हालिया स्टैंड पर अहम राय। कहा जा रहा है कि सीसीपीओ मौतली के बाद कोई अहकाम जारी नहीं कर सकते। माहिरीन कानून मजीद इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की वफाकी हुकूमत की जानिब से मौतली को चौथा दिन है आज, और इसके बावजूद गुलाम महमूद डोगर ने ना तो अपना ओहदा जो है वो छोड़ा और ना ही जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे उनको जो है उनका तदारुक किया। इसमें आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के पास जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें महंगी तरीन गाड़ी V8, उसके साथ साथ स्क्वाड, उसमें सरकारी ऑफिस और उसके साथ साथ सरकारी घर जो है, ये सस्पेंशन के बाद ये सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इन तमाम अहकामात के बावजूद वफाक की जानिब से जो उनको मुअत्तल किया गया, उसके बावजूद गुलाम महमूद डोगर ये तमाम जो अमारात हैं
جس میں گاڑیاں ہیں، جس میں دفتر ہے، جس میں رہائش ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ جو ہے اس سے ہو رہے ہیں، اور سی سی پی او آفس جو ہے اس کا بھی بے طریق استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بہت سے پولیس افسران سے بھی بات کی تو ان کو بھی ان کی جانب سے بھی حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ سی سی پی او لاہور جن کو آج چوتھا دن ہے سسپینڈ ہوئے، اس کے باوجود وہ کس طرح عہدے کے اوپر فائز رہ سکتے ہیں، آفس استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری رہائش کا ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس حوالے سے پولیس افسران اور ماہرین قانون سے جو ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سسپینشن کے آرڈر آ جائیں تو اس کے بعد فوری طور پہ جو کسی بھی آفیسر جس کے سسپینشن کے آرڈر آئیں اس کو عہدے کا جو ہے وہ چارج چھوڑنا پڑتا ہے، تمام مراحت جو ہیں اس سے واپس لے لی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ وفاق کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے اور پنجاب حکومت اس کی بیک پہ ہے، جو سی سی پی او لاہور کو تھپکی بھی دے چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اور انہی کے احکامات کے بعد یہ انہوں نے نوٹس کا نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا، اسی وجہ سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہرین قانون جو ہے ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سی سی پی او لاہور اگر کوئی بھی احکامات دیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا، کیونکہ ان کی سسپینشن ہفتے کے روز سے ہو چکی ہے، اور اب اگر کوئی احکام۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے۔ وفاق نہیں جاؤں گا، غلام محمود ڈوگر نے اگلا لاہے عمل بتا دیا ہے۔ سی سی پی او کا سروس ٹریبیونل میں معطلی چیلنج کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج غلام محمود ڈوگر کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ تو غلام محمود ڈوگر نے اپنا اگلا لاہے عمل بتایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وفاق نہیں جاؤں گا۔ سی سی پی او نے سروس ٹریبیونل میں معطلی چیلنج کرنے کا اب فیصلہ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آج غلام محمود ڈوگر کو طلب کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔